السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک لوگوں کا اتحاد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں لوگوں کی برابری ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اسلام کے مشہور ہیروز میں سے ایک حبشی آزاد شدہ غلام تھا۔ میرے عزیز بھائی، ہم جس ہیرو کی بات کر رہے وہ بلال ابن رابح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد، صالح اور با اثر ساتھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مؤذن کے طور پر منتخب کیا تھا تاکہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے اپنی آواز کا استعمال کیا جا سکے۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مغربی عرب میں ہوئی تھی۔ ان کی ماں کو بچپن میں اغوا کر کے غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محنت اور اپنے مالک سے وفاداری کے لیے جانے جاتے تھے۔ امیہ ابن خلف مکہ کا لیڈر اور اسلام کا قدیم دشمنوں میں سے ایک تھا۔ میرے عزیز بھائی، ایک دن قریش کے سرداروں کی طرف سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے کو ملا۔ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح سے یقین ہو گیا تو انہوں نے اسلام میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ وہ اسلامی تاریخ میں پہلے غلام کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ بذات خود کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، کیونکہ جیسے ہی کوئی مسلمان ہوتا اس کے اوپر تشدد کیا جاتا، اس پر ظلم ہوتا۔ اس لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرتے ہی ان کے اوپر تشدد ہونا شروع ہو گیا۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، انہیں بے رحمی سے پیٹا گیا، مکہ کے پہاڑیوں کے چاروں طرف گھسیٹا گیا اور لمبے سمے تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ امیہ ابن خلف نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فیصلے کو واپس لینے کے لیے تشدد کی حد پار کر دی۔ امیہ ابن خلف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹا دیتا اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیتا۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا، تم یہاں تب تک رہو گے جب تک تم مر نہ جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو اور اپنے دیوتا کی پوجا میں لگ جاؤ جیسا تم پہلے کرتے رہے ہو۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، اپنے اوپر دی جانے والی تکلیف کے باوجود ہمارے ہیرو نے منہ سے صرف ایک لفظ ہی نکلا، احد احد، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ نہیں کہا، بس کہ اللہ صرف ایک ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، یہ سن کر ظالم نے ان پر اور تشدد کرتا پر وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ایمان سے ڈگا نہیں پایا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی میں جینے مرنے پر مجبور کرتا رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ تو کوئی رشتہ دار تھا، نہ ہی ان کے پاس کوئی جائیداد یا پیسہ تھا، نہ ہی ان کا کوئی ساتھ دینے والا تھا۔ جیسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے پیغام کو سنا تو اسلام کے پیغام سے انہیں ایک امید جاگی، ایک زندگی کا مقصد دکھا اور ایک طاقت جاگی جینے کی۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور ان کے آگے آنے والی زندگی کے لیے انقلابی پیغام بن گیا۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، جیسے ہی اس غلام کی خبر جس نے پکارا خدا ایک ہے
باوجود اتنی ظلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تک پہنچی، ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے ایک کو بھیجا تاکہ انہیں غلامی سے آزاد کرایا جا سکے۔ جیسا ہم سبھی جانتے ہیں، اس وقت غلام بنانے کا رواج ہوا کرتا تھا، انسان کو غلام بنا کر رکھتا تھا اور یہ رواج پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے برعکس اسلامی قانون انسان کو انسان کے ہاتھ غلام بنانے کے رواج سے روکتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ غلام کو آزاد کرانا تقویٰ ہے اور اس سے آپ کے پچھلے کیے گئے گناہ کی بھی معافی ہوگی۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، ادھر امیہ اور اس کے آدمی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اذیتیں دیتے دیتے تھک گئے تھے، مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت کو توڑ نہیں سکے۔ پھر امیہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم میرے دیوتا کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کرو گے تو میں تمہیں جانے دوں گا، نہیں تو تم پر اور بھی تشدد کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کو برداشت کرنا پسند کیا، مگر سوائے اس کے کہ اللہ صرف ایک ہے اور کچھ نہیں کہا۔ اسی بیچ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کے پاس خبر پہنچایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا جائے اور اس کے عوض جو رقم لینی ہے لے لیں۔ جب امیہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کفر کی طرف لانے میں مایوسی ہوئی تو اس نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشکش کو قبول کر لی۔ آزاد ہونے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی اور سب سے زیادہ قابل اعتماد اور ممتاز ساتھی میں سے ایک بن گئے۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے بعد اور آذان کا ارادہ قائم ہوا تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہیں اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند دلکش آواز مدینہ کے وادیوں میں گونجی تو لوگ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مسجد آتے۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، مکہ کے فتح کے بعد یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہیں کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دینے کو کہا گیا۔ حضرت بلال ابن رابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے سب سے متاثر کن اور نامور ناموں میں سے ایک ہیں۔ دنیا بھر کے تقریباً 1.9 بلین مسلمانوں کی طرف سے انہیں عزت دی جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، ان کی زندگی کی کہانی اس گہری محبت، عزم اور یقین کی عکاسی کرتی ہے جو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھتے تھے۔ ان کی کہانی انسانی مساوات، مہربانی، نسل پرستی کے خلاف اور سماجی مساوات کے لیے اسلام کے احترام کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور پیاری بہنیں، در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کو ان کے رنگ، ملکیت، سماجی حیثیت اور نسل سے نہیں بلکہ ان کے کردار، تقوی اور ان کے عمل سے ناپتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔